السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ متقی پرہیزگار لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ سورہ المرسلات کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 50 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس صورت کی سلسلہ وار تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو باتیں آئی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز فرمایا کہ چلو اسی چیز کی طرف جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپیٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوگی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا۔ اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے، ویل ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کتنی بار جو ہے اس کی تنبیہ کی گئی اس صورت کے اندر۔ بار بار مثالیں دے کر سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے بتایا کہ جو ہے تباہی ہے، نقصان ہے، ویل ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس کے بعد کی آیتیں ابھی میں نے تلاوت کی۔ فرمایا گیا ان المتقین فی ظلال وعیون، متقی یعنی پرہیزگار لوگ۔ چونکہ اب یہ لفظ جو ہے یہاں پر مکذبین جھٹلانے والوں کے مقابلے میں استعمال ہوا، اس لیے یہاں پر متقیوں سے مراد اس جگہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو جھٹلانے سے پرہیز کیا اور اس کو مان کر دنیا میں یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کی کہ ہمیں آخرت میں اپنے قول اور فعل اور اپنے اخلاق اور کردار کی جواب دہی کرنی ہی ہوئی۔ یعنی ڈرتے ہوئے پرہیزگار لوگ دنیا میں زندگی گزارتے رہے جواب دہی کے ڈر سے اور اس کے اجر کے متعلق جو ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو متقین اور پرہیزگار جو ہے وہ دنیا میں زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ متقی لوگ اس دن آج سایوں اور چشموں میں ہیں۔ اس دن روز محشر کے دن جو ان کے پرہیزگار لوگ سایوں میں اور چشموں میں ہیں،
اور جو پھل وہ چاہیں. ہاں دنیا میں تو ظاہر ہے انسان چاہتے بھی بہت سارے چیزیں اسے نہیں ملتی ہے، لیکن آخرت میں جب جنت میں جب ہم چلے جائیں گے تو وہاں جو پھل چاہے وہ مل جائے گا، ان کے لیے حاضر ہوں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو جتنا کھا سکتے کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو. جو دنیا میں جو تم اعمال کرتے رہے ہو اس کے صلے میں جو ہے تم یہاں پر کھاؤ اور پیو مزے سے فرمایا گیا. حالانکہ انسان جنت میں جو جائے گا وہ اپنے اعمال سے زیادہ جو ہے اللہ کی توفیق اور اللہ کی تائید کی وجہ سے جائے گا. تو یہ بھی نکتہ جو ہے یہ ضروری ہے ہمیں سمجھنا چاہیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اعمال کا تذکرہ کر رہا ہے، ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہو اس سے جو تم کو جنت میں یہ چیزیں مزے سے کھانے پینے کے لیے دیے جائیں گے. پھر اللہ فرما رہا جو ہے انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو، جو ایمان اور عمل صالح لے کر ایسے لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. پھر فرمایا دوبارہ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. اس کی تفسیر میں یہاں یہ فقرہ اس معنی میں ارشاد ہوا ہے کہ ان کے لیے ایک مصیبت تو وہ ہوگی جو اوپر بیان ہو چکی ہے کہ میدان حشر میں وہ مجرموں کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے. علل اعلان ان کے جرائم اس طرح ثابت کر دیے جائیں گے کہ ان کے لیے زبان کھولنے تک کا یارانہ رہے گا، اور آخرکار جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے. دوسری مصیبت یہ ہوگی کہ وہی ایمان لانے والے جن سے ان کی عمر بھر لڑائی رہی، جنہیں وہ بیوقوف اور تنگ خیال اور رجعت پسند کہتے رہے، جن کا وہ مذاق اڑاتے رہے اور جنہیں اپنے نزدیک حقیر اور ذلیل سمجھتے رہے، انہی کو وہ جنت میں مزے اڑاتے دیکھیں گے. یہ ہوگی وہ کیفیت جو ہے اس دن جن لوگوں کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، جنہیں اپنے نزدیک وہ حقیر ذلیل کمزور سمجھتے تھے، وہ دیکھ کر جو ہے وہ اور جو ہے وہ دم بخود ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو بہت شرمندہ محسوس کریں گے. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو. اب یعنی کہ کلام یہاں پر ختم کرتے ہوئے نہ صرف کفار مکہ کو بلکہ دنیا کے تمام کفار کو، انکار کرنے والوں کو، سرکشوں کو، باغی لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کلمات ارشاد فرمائے جا رہے ہیں کہ کھا لو اور ساتھ ساتھ مزے کر لو تھوڑے دن کے لیے. یعنی دنیا کی یہ چند روزہ عارضی روزہ زندگی ہے، تھوڑے دن تم جو ہے کھا لو اور مزے کر لو اپنی اس سرکشی والی جھٹلانے والی زندگی میں. یہ ہمیشہ نہیں بلکہ تھوڑے دن کریں گا. اور یہ سب ہم بھی اس کے گواہ ہیں کہ کتنے ہمارے قریبی دوست، رشتہ دار وغیرہ کے جو ہم تھوڑے دن دیکھ چکے ہیں کہ یہاں سے اس دنیا سے وہ اپنے اگلے منزل کو چلے جاتے ہیں. تو اور وقت بھی آج کل جو ہے کتنا تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، بہت تیزی سے وقت گزر جاتا ہے. تو اس زندگی کی جو ہے عارضی ہے، ٹیمپرری ہے. تو اگر تم سرکشی، بغاوت، نافرمانی کرتے ہوئے اگر زندگی گزاریں گے تو کر لو، کھا لو، مزے کر لو تھوڑے دن. لیکن کیا ہے پھر حقیقت میں تم لوگ دراصل انکم، بے شک تم مجرم ہو، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو. پھر فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو وہ جو ہے نہیں جھکتے. یعنی اللہ کے آگے جھکنے سے مراد صرف اس کی عبادت کرنا ہی نہیں ہے
بلکہ اس کے بھیجے ہوئے رسول اور اس کی نازل کردہ کتاب یعنی قرآن مجید کو ماننا اور اس کے احکام کی اطاعت کرنا بھی اس میں جو ہے شامل ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ کے آگے جھکو تو یہ لوگ نہیں جھکتے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ آخری آیتوں کے اندر جو ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ جو لوگ جھٹلاتے ہیں قیامت کو، آخرت کو، وہاں کے انجام کو، تو ان کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، خسارہ ہے کر کے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب یعنی اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے۔ اب سوالی انداز میں یہ کہ فَبِأَيِّ، اب یہ قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں، یعنی جو بڑی سی بڑی چیز انسان کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے والی اور ہدایت کا راستہ دکھانے والی ہو سکتی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی صورت میں نازل کر دی گئی۔ اس کو پڑھ کر یا سن کر بھی اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا تو اس کے بعد پھر اور کیا چیز ایسی ہو سکتی ہے جو اس کو سیدھے راستے پر لا سکے گی؟ یعنی اتنا بڑا کلام جب اس کے اوپر یہ لوگ ایمان نہیں لا سکتے ہیں تو پھر اب کون سی ایسی چیز دنیا میں رہی جو ان کو راہ راست پر لا، یعنی اصل سرچشمہ ہدایت کا، سیدھے راستے پر چلنے کا، سیدھا راستہ بتانے والی کتاب جو ہے قرآن مجید ہے، اللہ کا مستند کلام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر یہ پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد یہ بھی اگر یہ نہیں لا سکتے ہیں تو پھر کون سی ایسا کلام ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ ان کے اوپر تعجب کیا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے تعجب کیا جا رہا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اس سورہ المرسلات کی تفسیر کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم دوسری صورت لیں گے، سورہ الدہر انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ۔